Assalamu alaikum people. I welcome you back. This is Seher, your teacher, your instructor of this course. तो कैसा चल रहा है आप लोगों का दिन? होपफुली अच्छा जा रहा होगा, आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे. सो आज हम क्या सीखेंगे? आज का टॉपिक है थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज. देखें, आज हम बात करेंगे एक्चुअल स्पीकिंग प्रोसेस की. वो कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर बोलो. इसीलिए वी विल लर्न हाउ टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई? सो ये है आपका लेक्चर नंबर 4. अब सबसे पहली बात ये है कि इंग्लिश में सोचना क्यों जरूरी है. वाई टू थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये एक रूल है कि आपसे जिस शख्स ने जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा होगा, आपको उसी में आंसर देना है. ये बात जरा गौर से समझिएगा. ये बात आपको पेपर्स में भी आएगी. आप बेशक एग्जाम्स दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो, इस बात को हमेशा माइंड में रखना है. और अक्सर बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपनी पसंद की टोन, लैंग्वेज वगैरह चूज कर लेते हैं. अगर उसने आपसे प्रोफेशनल टोन में सवाल पूछा है, टास्क असाइन किया है, तो आपने प्रोफेशनल टोन में ही रहना है. अगर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है तो यू हैव टू रिमेन इन प्रेजेंट टेंस. पास्ट में नहीं जाना. अगर पास्ट में बात हो रही है तो पास्ट में ही रहना है. इसी तरीके से अगर इंग्लिश में सवाल किया गया है तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, उर्दू में नहीं जाना. दूसरी बात, when the language is inbuilt in your brain, you speak spontaneously. Spontaneously मतलब फौरी तौर पे. अब देखें जी, एक्चुअली जब आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू में बैठे होती हैं, तो अगला आपसे ये डिमांड करता है कि आप जो भी बात करो फौरी तौर पे उसका जवाब दे दो. लेकिन ऐसा नहीं होता. हम क्या करते हैं, पहले उस चीज को सुनते हैं, फिर उर्दू में उसका मतलब लेते हैं, और मतलब लेने के बाद उसको फिर उसका आंसर सोचते हैं. आंसर सोचने के बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं. इतना टाइम किसी के भी पास नहीं होता. यू हैव टू स्पीक आंसर विद नो टाइम. तो अब हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश में जवाब हम किस तरीके से दे सकते हैं. आई मीन हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. आगे बढ़ने से पहले जी आप एक सिंपल स्पीकिंग फिनोमिना को समझ लीजिए कि स्पीकिंग किस तरीके से पॉसिबल है. आम तौर पे बल्कि हर दफा यही होता है. प्रोसेस ये है कि आपके दिमाग में, आपके कान में एक आवाज आती है, सवाल, कोई टास्क, कुछ भी. आप उसको समझते हो, फिर आप उसको याद दोहराते हो और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हो. एक छोटा सा रीचेक होता है और फीडबैक दे देते हो. सिंपल प्रोसेस है. लेकिन ये उर्दू इंग्लिश वाला जो काम होता है, इसके अंदर आप सुनते हो, उसका मीनिंग ट्रांसलेट करते हो उर्दू में, फिर ये जो येलो वाला माइंड चल रहा है, इसके अंदर आप उसका आंसर निकालते हो, फिर उसको इस ब्लू वाले ब्रेन के अंदर ट्रांसलेट करते हो और उसके बाद अपना आंसर दे देते हो. तो हमने ये चीज नहीं करनी. हमने ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने खत्म कर देना है. हमने सिर्फ सुनना है, उसको समझना है और डायरेक्टली जंप करनी है इंग्लिश ट्रांसलेशन पे. उर्दू वाला पोर्शन वी विल स्किप इट. इस तरह से जो हमारा जो वॉलंटरीली एक्शन होगा इंग्लिश उर्दू वाला प्रोसेस का, वो स्किप हो जाएगा और आपका ब्रेन यूज टू हो जाएगा डायरेक्टली इंग्लिश में रिस्पॉन्स करने पे. आगे चलें जी. चलो जी, टिप्स टू स्टार्ट थिंकिंग. अब हमने ये तो देख लिया कि हमने वॉलंटरी एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन में बनाना है. जिन फ्रेंड्स को इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के एक्शन का नहीं पता, तो वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हम खुद से करते हैं, अपनी विल के साथ, अपनी चॉइस के साथ करते हैं. इनवॉलंटरी एक्शन ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो इतना आदी, इतना हैबिचुअल हो गया है कि वो उस सिचुएशन में आता है खुद ब खुद भी काम करता है.
تو ہم نے برین کو اتنا عادی بنانا ہے کہ جیسے ہی کوئی انگریزی کا سوال سنے وہ فوری طور پہ انگلش میں جواب دے دے, اس کو اور کوئی سوچ ہی نہ آئے کہ میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے, سرائکی میں کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے. ڈائریکٹلی وہ اردو انگلش میں سوچے اور ٹھا کر کے جواب دے دے. اب پہلی ٹپ جو آتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی تھنکنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں, یہ جو ہمارا جو انگلش تھنکنگ موڈ ہے ہمارے برین میں, اس کو انیبل کیسے ہم کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل, کیپ آن ریپیٹنگ سینٹینسز ان یور ہیڈ. دیکھیں جی, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, کہیں بھی چل رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, گھر میں کام کر رہے ہیں, انگلش کے فریزز نا اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتے جائیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں کوئی بھی بات آ رہی ہے, یا آپ کوئی کہانی بن رہے ہیں, ایگزام ریوائز کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اسٹارٹ میمورائزنگ کی انگلش. بار بار جب ڈرل کریں گے آپ انگلش لینگویج میں تو آپ کا دماغ عادی ہو جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے انگلش کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور میں نے انگلش میں سوچنا شروع کرنا ہے. اپنے دماغ کی ایکسرسائز کریں آپ تھنکنگ انگلش کے ساتھ. دوسری بات, ٹرائی ٹو گیو آنسر ایز اسپونٹینیسلی ایز یو کین. جیسے ہی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ نے ود ان نو ٹائم اس کا آنسر دینے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ جب آپ بنا ٹائم کے آنسر دیں گے تو آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ہاں, یہ آپ پروفیشنل سیٹنگز میں مت کیجیے گا. پریکٹس کے لیے آپ اس کو گھر میں اپنی بہن, بھائی یا کسی بھی کزن یا ریلیٹو کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ بنا سوچے جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں نا اردو لینگویج میں, اس طرح سے ہم نے انگلش میں بھی تیز تیز بولنے کی کوشش کرنی ہے, جسٹ فار دی سیک آف پریکٹس, تاکہ آپ کا مائنڈ اس ہیبٹ کو اپنائے. ڈو ناٹ اسٹاپ وین ایور یو گیو این آنسر. وہی بات ہے, جب ہم اکثر بات کرتے ہوئے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اچانک بجھ جاتے ہیں انگلش میں بات کرتے کرتے. کیوں بھائی؟ یا تو ہمیں ویکیبلری نہیں آ رہی ہوتی, یا پھر ہمیں آڈ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ جو ہماری جو لیکچر 2 کی اور لیکچر 3 کا آپ نے کورس سنا اور اس کی جو ٹپس ہیں ان کو اپلائی کریں آپ, تو یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. آپ بولتے ہوئے نہیں رکیں گے اور آپ کا جو برین ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ اردو سے انگلش کی طرف جائے. اس کو انگلش میں پروسیس کرنا ہی پڑے گا. سلو اینڈ اسٹڈیلی, اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ اٹ ول ہیپن. میک اے ریمائنڈر اور رائٹ آن یور موبائل وال پیپر. یہ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہے جی, کہ آپ اپنے ڈور کے سامنے کسی بھی پیج کے اوپر لکھ لیں دس یو ہیو ٹو تھنک ان انگلش. موبائل فون کے وال پیپر پہ لکھ لیں, ڈیسک ٹاپ پہ لگا لیں, تاکہ ایک چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتی رہے, آپ اس چیز کو بھولیں نہیں, آپ کے دماغ میں رہے کہ ہاں جی میں نے اس چیز پر کام کرنا ہے. دیکھیں جی, آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود سیدھی نہیں ہو جاتی. یو ہیو ٹو میک ایفرٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو دس ان دیز 45 days. لسن ٹو ڈفرنٹ آڈیوز. سوری جی, یہاں پہ ڈفرینٹ کا اسپیلنگ ذرا غلط ہے. ویسے ڈفرینٹ بھی ایک ورڈ ہوتا ہے, اور وہ ورڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ اپنے اون پہ سرچ کیجیے گا. لسن ٹو ڈفرنٹ آڈیوز موویز اینڈ اسٹارٹ پونڈرنگ تھنکنگ ان انگلش. آپ کو اس گروپ میں بہت ساری ویڈیوز, آڈیوز وغیرہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, آپ ان کو سنیں اور ان کے بارے میں ایک سیلف انالیسس کریں, ان کو اپنے مائنڈ میں دہرائیں, ان کو ایک طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں اپنے برین میں. بولنا نہیں ہے, یو ہیو ٹو تھنک ان انگلش ایز اے پریکٹس. آپ اس ویڈیو جو گروپس میں آ رہی ہیں ان ویڈیوز کے علاوہ بھی آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, آپ نیٹ فلکس پہ جا سکتے ہیں. آپ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیو سرچ کریں, سانگس دیکھیں, سنیں اور ان کو ایکسپلین کریں, یا ان کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کو کمنٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن صرف مائنڈ میں, بولنا نہیں ہے فی الحال. کلوز یور آئیز اینڈ ریپیٹ وٹ یو ہیو ہرڈ اے مومنٹ بفور. یہ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو انگلش کے ورڈ یا کوئی ڈرل کر رہے ہیں, کوئی بھی ویڈیو یہ اس طرح سے دیکھنے ہیں پریکٹس بیسس پہ, تو آپ آئیز کلوز کریں اور اپنی مائنڈ میں ریکال کرنے کی کوشش کریں, یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی آپ نے کیا سنا. اس طرح سے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس ہیبٹ کو فرنش کرنا اسٹارٹ کر دے گا. چلیں جی, یہ تو آپ کی کچھ بیسک ٹپس ہیں جو ختم ہو گئی ہیں. اب ہم دیکھیں گے ویکیبلری ٹائم. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جتنا انگلش کی طرف جا سکتے ہیں
جتنی زیادہ انگلش پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنے چاروں اسکلس پر کام کریں، آٹومیٹکلی آپ کا جو برین ہے اس طرف انکلائن ہونا شروع کر دے گا. تو اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے پہلے ورڈ کی طرف کہ ہمارا آج کا پہلا ووکیبلری ورڈ کیا ہے. ریپیشیس. ریپیشیس سننے میں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ یہ ریپیشیس کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو جو ریپیشیس ہے وہ ہے گریڈی، لالچی. اگر کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں نا بڑا لالچی ہے، بہت پیسے کھاتا ہے، ہر وقت پیسے پیسے کی بات کر رہا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں دیٹ ہی اور شی از ریپیشیس. دوسرا ورڈ ٹینٹیٹیو. ٹینٹیٹیو ورڈ کیا ہے جی؟ تجرباتی طور پہ، عارضی طور پہ. لیکن میں اس کا کانسیپٹ آپ کو دے دیتی ہوں کہ جو ٹینٹیٹیو ہوتا ہے، ہم بنا کسی میئرمنٹ کے، بنا کسی پرفیکشن کے کسی چیز کے بارے میں ایک آئیڈیا، ایک تکا لگا لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو سامنے کی وال ہے یہ 12 فٹ کی ہوگی، یا پھر اس بندے کی ہائٹ 5.8 ہوگی. ہم نے پھر ناپا نہیں ہے لیکن ہم نے ایک اندازہ لگا لیا اس کو دیکھ کے اور فوری طور پہ ایک ہم نے ریزلٹ دے دیا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹینٹیٹیو میئرمنٹ بتائی ہے، اندازاً ایسٹیمیٹڈ. ٹھیک ہو گیا. اب جو تیسرا ورڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور سے سنیے گا. یہ ورڈ اکثر آپ کو نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹس میں بھی ملے گا، آپ لا سیکٹر میں جائیں آپ کو وہاں پر ملے گا، انٹرویوز میں بھی ملے گا. اسکروٹینائز. کیا ہے ورڈ؟ اسکروٹینائز. اس کا جو ناؤن ہے وہ ہوتا ہے اسکروٹنی. اکثر آپ دیکھیں گے انڈر دیٹ ہز ایپلیکیشن، ہز کنڈکٹ، ہز پروگریس از انڈر اسکروٹنی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی جی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکروٹینائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. مینز آپ اس کو جج کر رہے ہیں، کیا اس کی پروگریس ہے، اس کے فلاس کیا ہیں، اس کے پروز کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک رپورٹ دے دیتے ہیں چیک کرنے کو. اکثر ایسا ہوتا ہے نا اسکول میں، کالجز وغیرہ میں ٹیم آتی ہے، آڈٹ آتا ہے جو آپ کو آڈٹ لیتا ہے اور آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ مسٹیکس ہیں. تو اس چیز کو ہم اسکروٹینائز کرنا کہتے ہیں اور اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسکروٹنی. تو سینٹینس دیکھ لیں، کوشش کیجیے گا کہ آپ سے یہ ورڈ سنا نہ کریں بلکہ آپ ان کی پریکٹس بھی کیا کریں اور ان کے ورڈز بھی بنایا کریں، سینٹینسز بھی بنایا کریں. So this is the end of lecture. Hope آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. And the quote of today is, if there is pain, then the smile will be ahead. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی مزید لرن کریں گے. اللہ حافظ.